ویلکم بیک. اس وقت جماعت اسلامی کی بات اگر ہم کریں جو کہ بلدیاتی انتخابات میں کئی دفعہ اپنے میئر لانے میں کامیاب بھی رہی ہے، کیا جماعت اسلامی کے پاس اب آج کے دور میں کیا ایسا پلان ہے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مستقل اور مکمل اختیارات اگر میئر کے پاس نہیں ہیں تو وہ کس طرح سے پھر کام کرے گا؟ اور یہی مطالبہ جو ہے جماعت اسلامی کا رہا بھی ہے، تو کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے اگر میئر ان کا منتخب ہو جاتا ہے تو وہ کام کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ عظیم بھائی کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں جو پچھلا وسیم اختر صاحب کا دور گزرا تو ہم ان سے دیکھیں جتنا اختیار چلیں، بہت یہ بات ایک لیجٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس واقعی جو ہے ان کے اختیارات کو کٹ ڈاؤن کیا اور پیپلز پارٹی نے اس پہ ایک ضرب لگائی. لیکن ہم تو ان سے جتنا اختیار تھا اس کی بات کرتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس اگر اتنا اختیار تھا تو چلے آپ اتنے کا جواب دے دیں، ہم آپ سے اتنے کا جواب نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے دیکھیں جماعت اسلامی تو خدمت کی سیاست، جماعت اسلامی کا مینیفیسٹو یہی ہے، جماعت اسلامی میرٹ اور کی پولیٹکس کو پروموٹ کرتی ہے اور خدمت کی سیاست کی. آج جماعت اسلامی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں جو فلڈ افیکٹیز ہیں، سب سے بڑی جو ایڈ ہے، جو سب سے بڑی جماعت اسلامی کی این جی او الخدمت کے تحت پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں آج کوئی اگر خدمت کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. آج کراچی میں جو بارشیں ہوئی تو وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں آپ نے دیکھا کس طرح سے جو اورنگی ٹاؤن ڈوب گیا تھا یا سرجانی ٹاؤن ڈوب گیا تھا، تو وہاں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے یا ٹریفک کو مینج کرنے کے حوالے سے وہی جماعت اسلامی الخدمت کا اعزاز. وہ ہم تو کسی اختیار اور کسی وسائل کے بغیر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اچھا، لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ آج دیکھیں الحمدللہ کہ کوئی تقریباً 70-75 ہزار سے زائد بچوں نے اور اسی طرح تقریباً 50 ہزار بچوں نے بنو قابل جماعت اسلامی نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 10,000 لوگوں کو ہم 10,000 لوگوں نے اس کو کوالیفائی کیا، اس ٹیسٹ کو 10,000 لوگوں کو ہم آئی ٹی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 6 مہینے کا کورس کروا رہے ہیں. نہ صرف کورس کروا رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو جاب بھی انشاءاللہ ان کی دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بغیر وداؤٹ اینی اتھارٹی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو جب ہمارے پاس تھوڑا سا بھی اختیار ہوگا تو آپ سمجھیں کہ ہم کس، اور ہم نے کیا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے. دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے جب کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مقام پر کتنے افراد موجود ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں اور کتنے افراد ان کو مینج کر سکتے ہیں. یہ ایک مین چیز ہے. یعنی کہ حلقہ بندیوں کی اگر بات کریں تو کیا متحدہ قومی موومنٹ کا یہ بیانیہ، یہ مطالبہ درست نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں درست ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کی اپوزیشن سب سے پہلے جماعت اسلامی نے کی، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، جماعت اسلامی نے احتجاجی مظاہرے کیے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، آپ جب پی ڈی ایم کا حصہ بن رہے تو اس وقت یہ مطالبات کیوں نہیں رکھے؟ اب جب آپ الیکشن سر پہ ہیں، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی 3 دفعہ جو ہے اس کو جو ہے ڈیلے کر چکی ہے، تو اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ تو مطلب بہانہ ہے نا. اچھا، کیا دیر آئے درست آئے یہ مثال صحیح نہیں ہے کیا؟ نہیں، دیر آئے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز پیرالل ہوگی. آپ یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چیزیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے فیصلے. دیکھیں آج جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ایم کیو ایم جنرل الیکشن میں نہیں جائے گی؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں وقار، بڑی مزے کی بات، کچھ بعید نہیں متحدہ قومی موومنٹ بائیکاٹ کی طرف جائے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہے کہ بائیکاٹ پہ جائیں گے تو پھر تو یہ ان کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو بائیکاٹ تو اور بھی کسی نے کیا. جو متحدہ قومی موومنٹ کو اس وقت شکست دیکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں گورنر ہاؤس میں سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف متحدہ قومی موومنٹ کا اتنا نیچے آ چکا ہے کہ وہ اب نئے تجربات کی بنا پر کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ جو کرنٹ پرفارمنس یا کرنٹ ان کا جو جیسچر ہے اس سے تو وہ عوام کے اندر نہ ان کی کوئی پاپولرٹی. عوام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی وسیم اختر نے اس شہر کے لیے کیا کیا، یا متحدہ قومی موومنٹ جو اتنے عرصے اس شہر پر اقتدار میں رہی، ابھی بھی فیڈرل کا حصہ ہے، تو کیا کیا. میں بتاؤں ان کے دور میں تو یہ برا حال تھا کہ پانی کی لائنیں ہماری گلی محلوں میں باقاعدہ اس کو روکا جائے. واٹر بورڈ میں ان کے 10,000 سے زائد جو ہے لوگ، اچھا آپ کی گلی محلے میں پانی روکا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ روکتے تھے، جان بوجھ کے لوگوں کو پریشان کرتے، تنگ کرتے تھے. ان کے لوگ جو ہے وہ اس سے کرپشن ہوتی تھی، اس کو پانی کی لائنیں بیچی جاتی تھی، باقاعدہ پیسے لیے جاتے تھے، فی گھر 10-10 12-15 ہزار روپے لے کر ان کو کنیکشن دیے جاتے تھے. یہ صرف الزام ہے سر، یہ میری گلی، آپ مجھے بتائیں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں پیدا ہوں یار. تو یہ پہلے تو یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا تھا. جب سے یہ آپ لوگوں نے کوئی کمپلین، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں K4 منصوبہ جو K3 جماعت اسلامی نے مکمل کیا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ایک قطرہ اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکی. آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب آئے تھے 650 ملین کا وعدہ کر کے K4 کا گئے تھے، اس کے بعد اسلام آباد جا کے انہوں نے اعلان کو ریویو کیا اور 250 ملین گیلن کر دیا. اس کے باوجود بھی وہ پروجیکٹ 200 بلین کا ابھی تک اس پہ کوئی مطلب صرف 10 بلین خرچ ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں اگلے سال اس کا ٹارگیٹ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا فیڈرل میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ، پہلے پی ٹی آئی جواب دیتی، اب پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال بنتا ہے کہ بھائی K4 کا کیا ہوا؟ آپ نے کراچی میں 15 سالوں میں، آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی نے میگا پروجیکٹ کیا نا، جماعت اسلامی نے شہر کی تعمیر کی.
جماعت اسلامی نے شہر میں اسپتال بنائے, کالجز بنائے, شہر میں ماڈل پارکس بنائے. آپ کو دیکھیں نا جماعت اسلامی کو ملا کیا تھا, زیرو سے کراچی ملا تھا کہ ایک بڑے طویل عرصے تک کوئی بلدیاتی حکومت نہیں تھی. اس کے بعد نعمت صاحب اس کی تعمیر ترقی کے لیے کام کر کے گئے, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر ایک جو ہے پانی کے گیلن کا اضافہ نہیں کر سکتے. پارٹی سے بنتا ہے, ایم کیو ایم سے بھی بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگ لائنیں بند کرتے رہے ہیں, وسیم اختر صاحب جو لائنیں بند کرتے رہے ہیں, بیچتے رہے, الزام لگا وسیم اختر کے نمائندے نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کی ذات کی ہے. لیکن یہ اصل میں بند اس لیے رہا ہے کہ کیا یہ انہیں کے ساتھ اتحاد کر, بات یہ ہے نا سر کہ کیا معاملات ہیں. میں آپ کو اس پہ ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. اچھا دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں, ہم اس کو ایک ایک کر کے رسپونڈ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر مسلسل اگر یہ والی بات ہے کہ بھائی کوئی اگر سازش ہو رہی ہے تو بھائی اگر تو ایم کیو ایم کا یا ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگوں کا گراف اگر گر رہا ہے تو پھر کسی کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے. پھر تو اگر سازش ہو رہی ہے تو ہوتی رہا, اگر گراف گر رہا ہے اور الیکشن ہارنا ہی ہے ایم کیو ایم نے ایونچولی, یا جو بھی ان سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, تو پھر کیا پریشانی, پھر تو ہونے دے جو ہو رہا ہے. ایک تو ہم یہ اس کو سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ بائیکاٹ کی بات, ہاں دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے, اس کو ہمیں 2 زاویوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ آج جو آپ کے ساتھ یہ جو جیریمنڈرنگ ہو رہی ہے, ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک یو سی آپ 20-25 ہزار ووٹس پر بنا رہے ہیں اور دوسری یو سی جو ہے آپ وہ 80 ہزار پر بنا رہے ہیں, تو یہ بڑی کنسیڈریبل فیکٹ ہے. اچھا اس کی 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ ڈیلیمیٹیشن میں آپ اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں تو ایک تو آپ اس یو سی کے جو جینوئن وسائل ہیں, یعنی اگر آپ اس یو سی کو 5 لاکھ روپے دینے تو 20 ہزار کے لیے بھی وہی 5 لاکھ ہے اور 80 ہزار لوگوں کے لیے بھی وہی 5 لاکھ ہے. یہ سمجھنے کی سوال پہلے کیوں نہیں اٹھایا, میں دونوں باتوں پر اس پر آ جاتے ہیں. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ خاص ایک لسانی سازش ہے. آپ اس کو بھی سمجھے, جو میں اس پوائنٹ کو امپورٹنٹلی یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک خاص زبان بولنے والوں کے علاقے میں جا کر یہ والا کام کریں گے اور ایک دوسری طرف جہاں پر آپ کو سوٹ کر رہا ہے, تو یہ جیریمنڈرنگ آپ اس شہر میں واپس سے فتنہ اور فساد کرانے کے لیے, اس شہر میں واپس سے لاشوں کا کاروبار کرنے کے لیے آپ یہ والا کام کر رہے ہیں. اس کا صرف یہ رخ ایک الیکشن نہیں ہے, اس کا یہ رخ یہ بھی ہے کہ آپ شہر کا امن و امان خراب کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب پھر اس کو تو پہلے اٹھانا چاہیے تھا نا, یہ مدعا جو ہے بالکل الیکشن کے وقت کیوں اٹھا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اس کا یہ والا جواب تو میرا خیال ہے اگر آپ کسی ایم کیو ایم کے آدمی سے لیں گے تو وہ زیادہ آپ کو بہتر دے گا کہ یہ سٹیج 1 پر یہ اسی طرح اتنی ایکٹیولی اس میں لینا چاہیے تھا. لیکن ڈیفینیٹلی بیٹر لیٹ دین نیور. اگر آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کا رخ ایک صرف الیکشن نہیں ہے, اس کا رخ آپ کے شہر کے امن سے براہ راست تعلق ہے اس والی چیز کا, اس لیے اس کو امپورٹنٹلی آپ کو انگیج کرنا چاہیے اس بات کو. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتا دیں کہ بائیک آؤٹ کر دے گی ایم کیو ایم, یا اگر آپ بھی مل گئے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ سب لوگ بائیک آؤٹ کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں فار ناؤ تو میں پی ایس پی کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ پی ایس پی اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے. پاک سرزمین پارٹی اپنے حصے کی محنت کر رہی ہے. آپ کی جو لوگ ہیں یا آپ لوگ جو ہیں وہ کس کو سپورٹ کریں گے, یعنی کہ جو متحدہ قومی پاکستان یعنی پتن کو سپورٹ کریں گے کہ ان کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں, ہم نے تو, میں نے آپ کو پھر اپنا ریپیٹ کرتا ہوں سینٹینس کہ ہم ڈولفن کے نشان کے اوپر ہم خود یہ بلدیاتی الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا, ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارا کسی سے کسی قسم کا انتخابی اتحاد نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. ہم اپنے پراپر ہم الیکشنز کی تیاری کریں. میں خود UC2 نارتھ ناز آباد سے چیئرمین کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں. ہماری پوری پارٹی کے ذمہ داران جو کنٹیسٹ کریں وہ بھرپور طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہتر نیوز ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے, مطلب بائیک آؤٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ کیا الیکشن ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت سے لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم گئی ہوئی ہے, عدالتوں کا رخ کیا ہوا ہے. دیکھیں کل ایک ایم کیو ایم نے ایک احتجاج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے انہوں نے پلان کیا, اور ڈیفینیٹلی ہم بھی وہاں پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم بالکل اس والی چیز کو مانتے ہیں کہ بھائی الیکشن ہونے چاہیے, 100% ہونے چاہیے, لیکن یہ جو اس قسم کے لیکیوناز ہیں ان کو حل کر کے ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ اثرات ہیں. اس کی صرف یہ نہیں کہ ہم ایک الیکشن لڑ کے میئر لے جانا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے, اس سے پہلے ٹارگٹ یہ کہ شہر کے امن و امان کو بحال کرنا, شہر میں آپ کے جو بھی چیزیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن کا ہونا, وسائل کا منصفانہ تقسیم ہونا, یہ بہت انپورٹنٹ عمل ہے. آپ نے جتنے بھی یہاں پہ کیوس دیکھیں, جتنے جھگڑے دیکھیں, اس کی بیسک بنیاد ہی ہمیشہ سے یہ تھی کہ آپ وسائل کی منصفانہ تقسیم. بالکل صحیح بات ہے رانا صاحب. اس وقت 1 گھنٹے کے اندر یا پروگرام کے اندر تو یقیناً یہ باتیں نہیں سمٹ سکتی, لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے جو ہمارے حکمران ہیں وہاں تک اور جو عوام ہے ان تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے. سر, حلقہ بندیوں کے معاملات جو ہیں کیوں اتنا زیادہ ڈیلے کیے گئے؟ کیا ایم کیو ایم نے دیر سے آواز اٹھائی ہے یا پیپلز پارٹی کو علم ہی نہیں تھا اس بات کا؟ دیکھیں وقار بھائی, جب ڈیلیمیٹیشن ہو رہی تھی, حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں, تو تمام جماعتیں آن بورڈ تھیں اور سب کو رکھا گیا تھا ساتھ. کسی کے جو بھی تحفظات تھے ان کو بھی دور کیا گیا. کسی نے بھی اس وقت کوئی بھی اپنے ریزرویشن پیش نہیں کیے. یہ سارا کچھ بعد میں ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ ہمارے دوست جو کل بھی ایک مظاہرہ کر رہے ہیں, کورٹ میں بھی گئے ہیں, کورٹ میں بھی وہ انہوں نے مسترد ہو گئی ہے ان کی درخواست, اور احتجاج کریں, تو یہ شدت پہلے ہونی چاہیے تھی.
آج کیونکہ 4 دن کیبل الیکشن میں رہ گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. ان کو الیکشن میں جانا چاہیے، تمام دوستوں کو جانا چاہیے اور عوام کی طاقت پر یقین رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے عوام کی خدمت نہیں کی، سب نے عوام کی خدمت کی ہے. تو جو بھی جس کا حصہ ہے عوام ان کو بالکل ووٹ دے گی اور ان کو عوام کے ووٹ پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور 15 تاریخ کے بعد جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہو اور آپ اپنی تحریک جاری رکھیے کہ ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے. کہ وزارت قومی الیکشن بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، حلقہ بندیاں بھی اور آپ کا مردم شماری بھی، سارے کام آپ کریں لیکن الیکشن کو سبوتاژ نہ ہونے دیں. اچھا رانا صاحب، آپ لوگ جب جا رہے ہیں باہر تو عوام سے بھی ملاقات ہو رہی ہوگی، ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی ہے، تو کیا عوامی رسپانس آپ لوگوں کو کیسا مل رہا ہے؟ دیکھیں جی، عوام بالکل، عوام جس کو پسند کرتا ہے وہ ان کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں عوام اپنے حق رائے دہی کا صحیح استعمال کرے گی. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ عوام، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، اس چیز کا تو 15 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا کہ صحیح کس کو ووٹ پڑتا ہے کس کو نہیں پڑتا. لیکن ہم تو اپنا ہی دعویٰ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار سینٹرل سے بھی ووٹ پڑے گا. اورنگی ٹاؤن، سینٹرل، یہ جو علاقے ہیں، ایسٹ ہے، الحمدللہ یہاں پہ ہمیں خاصی اور یہی سارا پروسیس جو ہے وہ آگے پورے پاکستان میں بھی جائے گا. مطلب جی بالکل. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو کسی صورت بھی پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی الیکشن ہو، جو اس کا ٹائم ہے اس پر الیکشن ہونے چاہیے. اور ہمارے جو بھی تحفظات ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، وہ بالکل مرلہ وار میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنے تحفظات. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں صاحب کہ اس وقت پورے پاکستان سے بھی آپ کو ووٹ مل جاتا ہے، پنجاب سے بھی مل جاتا ہے، کے پی سے بھی مل جاتا ہے. سر وہاں پر بھی ٹینکر کے ذریعے پھر پانی ملنا شروع ہوگا لوگوں کو؟ نہیں، دیکھیں جی، ٹینکر کی بات ایسی ہے کہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے یہ ٹینکر کا. یہ مسئلہ کوئی پیپلز پارٹی کا نیا نہیں ہے. آپ پیچھے چلے جائیں، نعمت اللہ، سر وجہ کیا ہے کہ کیوں حل نہیں ہو پایا؟ دیکھیں جی، نعمت اللہ کے زمانے میں بھی تھا، پھر ایم کیو ایم کا زمانہ جب بھی تھا، آج بھی ہے. یہ بڑا دیرینہ مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا فیلئر ہے. اس کو جب تک ہم ایک مکمل گرینڈ آپریشن نہ ہو تو یہ چیزیں درست نہیں ہو سکیں گی. اس کے اندر ایم کیو ایم کے ہوں یا پی ایس پی کے لوگوں، آج مثال کے طور پہ جیسے پی ایس پی ظاہر ہے ایم کیو ایم سے ہی نکلی ہے، جماعت اسلامی لوگ ہیں، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک گروپ، ایک مافیا ہے. اس جماعتیں مافیا ہیں. سر میں نے کہا نا، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، جماعتوں کے لوگ بیٹھے. جی بالکل. ظاہر ہے جو یہ ملازمین ہیں، یہ ملازمین چھتریاں اوڑھتے ہیں نا، اس کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کی. آج کل آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ چل گیا، جس کو دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہے، جس کو دیکھیں پیپلز پارٹی کی طرف آ رہا ہے. بھائی پیپلز پارٹی بڑی اچھی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بڑی اچھی. الزام لگ رہا ہے کہ خزانے کے منہ کھول دیے. نہیں، خزانے کے منہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ، میں تو اپنی جماعت کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان پر شدید نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو مفاداتی لوگ آئے ہیں یہ پارٹی کو، نام کو خراب کریں گے. ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، ان پہ ایکشن لیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے دیکھیں ایم کیو ایم کو بھی برباد کیا، انہوں نے دوسری جماعتوں کو بھی تباہ کیا. آج یہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں تو میں تو اپنی قیادت سے کہتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور یہ جو کرمنلز قسم کے لوگ ہیں ان کی سرکوبی کی جائے. نہیں دیکھیں جی، میں ایم کیو ایم والوں کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں جی، سیاسی لوگ ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ سیاسی چھتری استعمال کر کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، لینڈ گریبنگ نہیں ہونی چاہیے، منشیات فروشی نہیں ہونی چاہیے، یہ جو واٹر پانی بیچنا، یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ قومی وسائل پر ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. یہ سیاسی پارٹیوں کا لبادہ اوڑھ کر جو کرمنل لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ تمام جماعتوں کو چاہیے کہ اس پر کمپرمائز نہ کریں. یہ چیزیں جتنے کرمنل ہیں ان کو باہر نکال کر پھینکیں اور ان کو جیلوں میں ڈال دیں. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو سکون کا سانس ملے گا اور عوام کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا رانا صاحب، اگر جو آپ کی سوچ ہے یہ آپ کی پارٹی کی بھی سوچ ہو جائے تو یقیناً عوام کو سکون کا سانس مل سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت بلدیاتی انتخابات جہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور جو مسائل ہیں شہر کراچی کو وہ سب کے سامنے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ شہر کراچی کا مسائل حل ہوں، لیکن کیا اس کے لیے لوگ
جہاں پہ ایک مشترکہ سوچ رکھتے ہیں، کیا حکمران یا دیگر سیاسی جماعتیں بھی مشترکہ سوچ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ہم نے تمام یہاں پہ موجود جو سیاسی جماعتیں سے پوچھا بھی ہے. جواب آپ کو ملا ہوگا، لیکن تسلی شاید کہ ابھی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں تسلی ہو نہیں سکتی. کل بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور بہت سارے معاملات کو لے کر چلیں گے. لیکن ایک بہت بڑا اور مسئلہ ہے شہر کراچی سمیت پورے پاکستان کا، ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، وہ ہے آٹے کا. اس وقت شہر کراچی میں بھی آٹا 150-160 روپے کلو اس وقت فروخت ہو رہا ہے، اور جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اسے عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس چکے ہیں. کیا اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم رانا صاحب سے پوچھیں گے. لیکن جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت ایک عام آدمی کیا 25, 30, 35, 40 ہزار تنخواہ والا یا 50 ہزار تنخواہ والا کیا وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کہاں پہ پہنچ چکے معاملات جناب؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں دیکھیں لانگ ٹرم معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے، کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے. سر وہ جب بتایا تھا جب اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی، اب بہت بڑھ چکی ہے. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی تو ہے نہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی یہی ہے کہ آپ جا کے جو ہے نا بھیک مانگے لوگوں سے اور امداد مل جائے تو اس کا بخوشی اعلان کریں کہ ہمیں اتنے ارب ڈالر کی امداد مل گئی. تو اب ہمارا ملک امداد پہ چل رہا ہے تھرو آؤٹ. ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے، کس طرح سے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. رہی بات جو رانا صاحب نے کہی کہ ٹینکر مافیا کے پیسے کہاں جاتے ہیں، تو دیکھیں ٹینکر مافیا کے پیسے تو رانا صاحب کی منسٹر صاحب کے گھر سے نکلے تھے نا، وہ جو ڈالرز نکلے تھے، اور پاکستانی روپے شرجیل میمن صاحب کے گھر سے پورے میڈیا نے دکھایا تھا اس کو. تو رانا صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعی سیاسی ایسے لوگوں کو رانا صاحب کو بھی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا کہا ہے، تمام سیاسی جماعتوں ہمیں تو جو نظر آیا تو ہم نے بتا دیا آپ کو، اور کہیں سے نظر آیا تو میری اصلاح کر دیں، بتا دیں کہ اس کے گھر سے ڈالر نکلے ہیں، تو بتا دیں کہ اس کے پاس کتنی جائیدادیں کہاں سے نکلے اور کس نے جو ہے نا وہ چیزیں. تو اس کو بات کرنے کی مطلب شرجیل میمن صاحب کا جو جواب ہے وہ رانا صاحب سے بالکل. دوسری دیکھیں اہم بات اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں، اس وقت جو بلدیاتی انتخابات میں مقابلہ ہے وہ 2 جماعتوں کا ہے کراچی میں، اور وہ ہے جماعت اسلامی اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پش پہ تو آلریڈی MKM کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے کافی جو ایسے بورڈز تھے کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ میجورٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی جب پورے بورڈ کا کونسلر بنا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بن گیا. وہ راتوں رات کیسے بن گیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جوڑ توڑ کی خرید و فروخت کی ماہر ہے. تو انہوں نے سارے پاکستان تحریک انصاف کی بورڈ کا آپ کے سامنے کی بات ہے نا. اسی طرح یہ میں نے بتایا نا، یہ ٹینکر مافیا سے اور ادھر سے جو کرپشن کے پیسے، اسی طرح آپ دیکھیں جو PDM کی تحریک آتی ہے، 25 MNA پاکستان تحریک انصاف کے وہ آپ جو ہے PDM خرید لیتی ہے. تو دیکھیں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. کراچی والوں کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پیغام دوں گا کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتے ہیں، MKM کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی ول بی دا بینیفیشری، اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا خدا کا واسطہ ہے بھائی آپ بہتر فیصلہ کریں. نعمت اللہ خان تحریک انصاف کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف میں بتایا نا، اس کی مثال دی نا آپ کو کہ اگر تحریک انصاف کو ووٹ پڑتا ہے تو ان کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کہاں، پیپلز پارٹی کہاں، نون لیگ کہاں؟ میں وہی بتا رہا ہوں. وہ خریدے کینٹونمنٹ بورڈ کیا ہوا؟ کینٹونمنٹ بورڈ میں یہی ہوا نا کہ وہ خاموشی سے بک گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں UC چیئرمین جس جماعت کے 25 MNA بک جائیں PDM کے ہاتھوں، تو کیا ان کا UC چیئرمین جن کی تنظیم ہی نہیں ہے کراچی میں، مجھے بتائے PTI کی کیا تنظیم ہے؟ اچھا لیکن خان صاحب نے میئر نہیں بننا کراچی کا، کیا کسی اور جماعت کا نہیں بن سکتا؟ بھائی دیکھیں خان صاحب نے کراچی کا میئر نہیں بننا آ کے. خان صاحب ٹھیک ہے بہت پاپولر لیڈر ہے، ان کی بڑی پاپولرٹی ہے، لیکن کراچی میں ان کا لیڈرشپ کا نام بتا دیں. تو آپ اگر خدا نہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. پیپلز پارٹی سارے ووٹ خریدے گی. اور جو بات کہہ رہے ہیں، جو زرداری ڈاکٹرائن ہے جس کی بات کر رہے ہیں بلاول زرداری صاحب، کہ جو اس میں جو جیالہ ہوگا وہ بیسکلی اسی انجینئرنگ کے. دیکھیں پہلے حلقہ بندیوں پہ انہوں نے نقب لگائی اپنی پوری انجینئرنگ کی. ایک سوالیہ نشان ہم نے تب بھی اٹھایا کہ بھائی اتنے عرصے سے جو بیلٹ پیپر نیچے آپ نے تقسیم کیے ہیں جو 24 جولائی کے الیکشن سے پہلے دیے ہوئے، تو کیا اس کی کیا سیکیورٹی ہے؟ تو اس حوالے سے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس شہر کی تعمیر کرنی ہے تو خدا را آپ جو ہے نا صحیح فیصلہ کریں، ترازو پر مہر لگائیں. انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے تعمیر کی تھی دوبارہ اس شہر کو ہم تعمیر اور روشنیوں کا شہر بنائیں. ٹھیک ہے سر، مطلب مجھے تو یاد ہو گیا حل جماعت اسلامی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت مین چیز جو ہے وہ جہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہیں اس کا بھی جواب آپ دے دیجیے گا اگر آپ اس حوالے سے دینا چاہیں. لیکن آٹے کا بحران جہاں پہ اس وقت ایک عام عوام جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، کیا اس کا کوئی حل بھی ہوگا آپ سمجھتے ہیں، یا اس کے لیے بھی کوئی احتجاج کرنا ضروری ہے؟ حلقہ بندیوں پہ جہاں احتجاج ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں بنتا؟
نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو وقار بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہماری اپنی یہ چیزیں جو آٹے کا یہ پرابلم ہے، بالکل ایک عام آدمی تو آج خودکشی کرنے پر مجبور ہے. آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے کہ میرپور خاص میں ایک شخص جو لائن میں لگا اور اس کو اپنی جان سے جانا پڑا. تو یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ جو حکمران وقت ہے ان سے تو اس چیز کی باس پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی اس والی بات کے اوپر کہ بھائی آپ جو لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز ہے اس سے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں، آج محروم ہیں. اس کے اوپر تو ایک جامع پالیسی بننے کی ضرورت ہے. لیکن آج کے دن تک تاحال آپ جب اس حد تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے آپ کا ملک، تو اس میں آپ کوئی جامع پالیسی بنانے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا، آج آپ چھوٹی سی بات ہے نا، ہر آدمی اتنی ہی حق کی بات کرتا ہے جتنی اسے سوٹ کرتی ہے. لیکن جہاں پر کوئی بات اس کے سوٹ کرنے سے آگے نکل جائے تو وہاں پر اس کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ پراپر جامع پالیسیز بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے برسر اقتدار وفاق اپنے حساب سے کام کرے، صوبے اپنے حساب سے کام کریں. معذرت کے ساتھ آج کے دن تک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیورنس اتنی کمپرومائزڈ رہی ہے نا کہ آج یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، آج یہ ساری چیزیں ایک دوسری جانب نکل رہی ہیں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ ان سب حالات کے بعد اس اتحاد کو کوئی سازش کا نام دے تو پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ تو سازش نہیں، یہ تو وقت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو کراچی والوں کا گزارا نہیں ہے. اور بھی لوگوں کو ملا لیں پھر اس طرح، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ صرف آپ 3 دھڑے کیوں مل رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں 2 باتیں سمجھنے کی وقار بھائی کہ ہم نے تو سب کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن رکھا ہے اس والی بات کو. اچھا پھر جب ہم نے یہ ایم کیو ایم میں ضم ہونے والی بات جب ہوئی تو ہم نے اس کو ہم نے کوئی پری کنڈیشن نہیں رکھی. اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج بھی زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا. نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے نظریہ بدلا. راہ الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، راہ الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے فلسفہ بدلا. تو ایک فلسفہ اور ایک نظریہ جو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو امپاور کرنا، ایک عام آدمی کو اختیارات دینا، ایک گلی میں اختیارات پہنچانا، سی ایم ہاؤس سے اختیارات نکال کر ایک کامن کاؤنسلر کو، ایک کامن یوتھ چیئرمین کو امپاور کرنا، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے ہمارا فلسفہ. اور اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے انشاءاللہ. بس وہ ایک بڑا مشہور معقول جملہ یاد آ رہا ہے کہ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو، طاقت حاصل کر کے خود کو خدا نہ سمجھو. بالکل معمول کے حساب سے جو ہے وہ بیٹھ بھی رہا ہے. رانا صاحب، آٹے کے بحران اور دیگر معاملات پورے ملک میں ہیں، لیکن کراچی اور سندھ کے اندر جو حالت ہوئی ہے، جس طرح سے ٹرک کے اندر جس طرح راشن بانٹا گیا ہے اور لوگ پیسے لے کے قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے، کیا مناسب نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی اسٹالز بنائے جائیں جہاں لوگ اگر لائن میں ہی لگ رہے ہیں تو ان کو یہ اطمینان ہو کہ یار ہمیں مل جائے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عظیم بھائی کی بات کا جواب دوں، شرجیل میمن کا. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ الزام ہے کہ جی وہ ووٹ خرید لیے، یہ کر لیا، 25 ایم نے 20 ایم نے، کسی کو نہیں خریدا گیا. سب نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا، ان کی مہربانی. اگر خان صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، ان کو تو اتنی توفیق ہی نہیں کہ وہ اپنے ایم این اے سے ملاقات کریں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا تھا، کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا گیا. یہ کان کھول کر سن لیں. ایک الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جی وہ چوری، یہ چوری. تو خان صاحب 3 سال 7 مہینے تک کسی کا احتساب نہ کر سکے اور وہ یہی شور مچا کر چلے گئے. تو جماعت اسلامی تو وہ سیٹ ہے کہ حافظ صاحب اپنی ہی سیٹ ہار جاتے ہیں، جو اب بھی ہار جائیں گے 15 تاریخ. اچھا، بالکل ہار جائیں گے. سر وہ بہت کیمپین کی ہے، میں نے کہا نا وہ ہمیشہ کمپین کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2005 میں بھی ہار گئے تھے، 2015 میں بھی ہار گئے تھے، ابھی بھی ہار جائیں گے سر، ابھی بھی ہار جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اچھا، وہ یہ جو کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرانے لسٹیں اور یہ ساری چیزیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آخری حل یہی ہے، یہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کے بعد یہ چیزیں کریں گے، یہ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جماعت اسلامی شو اچھے کرتی ہے اور لوگوں کو اکٹھا اچھا کرتی ہے. ظاہر ہے پیڈ ورکر ہیں ان کے پاس اور وہ آتے ہیں، عوام ان کے پاس نہیں آتی. پیڈ ورکر آتے ہیں، پیسے دے کے بلاتے ہیں. نہیں پیڈ ورکر کیسے، میں بتاتا ہوں. جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاسپٹل، اسکول، یہ انہی میں اپنے ہی لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں اور انہی کا وہ خیال رکھتے ہیں، انہی کو راشن، پیسے جو بھی ہوتے ہیں، ایک ان کو تنخواہ دار. تو ان کو پیڈ ورکر کہا جاتا ہے. ان کے عہدیدار بھی پیڈ ورکر ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے ایریا انچارج یا ٹاؤن انچارج، یہ سب پیڈ ورکر ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس بنو قابل میں جو لوگ بچے آئے تھے، وہ بھی پارٹی نہیں، وہ الگ چیز ہے اور تنظیم الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، تنظیم الگ چیز ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے، سب اعزازی کارکن ہیں اور سارے اپنا کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، لیکن سر اگر وہ پیپلز پارٹی میں آ جائے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جی، میں اس کہتا ہوں احتساب کا عمل شفاف ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، اور یہ جو لاقانونیت اور چوری ڈکیتی ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب بات آئی آٹے کی. تو دیکھیں جی، میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں جو یہ کام ہو رہا ہے.
بات یہ ہے کہ یہ آج سبسڈی دی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ 650 روپے کا ایک تھیلا دیا جا رہا ہے، تو میں اس کے حق میں ذاتی رائے ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پورے سندھ میں ہر شاپ پر 650 روپے کا ملنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ یہ جو مختلف جگہوں پر اسٹول لگائے جا رہے ہیں، اس میں غریب عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میری یہ ذاتی رائے ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک فیصلہ ہے. بات یہ ہے کہ غریب آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں غریب لوگ لائن لگا کر، اور اس کے اندر ایک کام اور ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو سوچنا چاہیے اور منسٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ ٹرک دیے جا رہے ہیں، یہ راشن شاپ کے اوپر آدھا راشن اتار دیا جاتا ہے اور آدھا تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ اس سے وہ جو لوگ ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی لے کر آئے کہ کراچی کے اندر 10 کلو آٹا آپ 650 سے 700 روپے کا کر دیں، ہر شاپ پہ ملنا چاہیے. اور یہ چیزوں کو بند، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے غریب عوام کی تذلیل ہوتی ہے. یہ چیز میری ذاتی رائے ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. غریب کی مدد ہونی چاہیے. رانا صاحب بہت شکریہ، غریب کی ہی مدد ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور عظیم انور بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ تمام لوگوں کا. اور جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں، انہیں اس وقت پتہ ہوگا کہ کس سیاسی جماعت نے کیسا کام کیا ہے، کس شہر کے لیے کیا. پورے پاکستان پر نظر ڈالیں، جو آپ کو لگے کہ جس سیاسی جماعت نے جہاں جہاں کام کیا ہے اس کو ضرور ووٹ ڈالیے گا. اگر 15 تاریخ کو انتخابات ہوتے ہیں تو ضرور اپنے ووٹ کا حق استعمال کیجیے گا. مجھے بھی یعنی وقار الحسن کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.